ماشاءاللہ صلوات باواز بلند. اچھا. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات باواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات باواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ امیر المومنین. صلوات. الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلات طاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومۃ المظلومۃ محرومات عن حق میراث ابیہا سیدات النساء العالمین. صلوات. الصلاة والسلام علی حسن المعصوم المسموم وعلی حسین المظلوم المقتول مذبوح من الکفا فی الکربلاء فی یوم عاشوراء الذی قال عند وقت وداعہ من الخیام یا زینب ویا ام کلثوم ورقیۃ وسکینۃ علیکن منی السلام. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما ولن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. صلوات. ماشاءاللہ خالق تو سارا نو آباد و شاد فرمایا. سارے مہربانہ دا اہتمام خالق قبول فرمایا. سارے خاندان نو خالق آباد و شاد فرمایا. جتنے مومنین دنیا تو ٹر گئے ہیں اللہ سارا نو جنت الفردوس عطا فرمایا. کریم خالق دے بہت ڈھیر احسان جنہاں دا شمار ممکن نہیں. اور سب نالوں پہلا احسان اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ساکو انسان بنایا. بڑی عزت اللہ نے انسان نو عطا کی تھی. بڑا مقام کائنات اللہ انسان واسطے بنائی. خالق لکم ما فی الارض جميعا. کوئی کہیں دا اللہ تے احسان کوئی نہیں، کہیں دا تقاضا تے مطالبہ کوئی نہیں.
اللہ نے انسان کو عزت دار بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تریوں میں ان کی سواریوں کے انتظام کیے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک و پاکیزہ رزق دیا. میرے محترم، یہ دنیا عارضی ہے، اسی سارے مسافر ہیں. مولا میر فرمائیں الدنیا دارو مجازن والآخرت دارو قرارن. یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اسی سارے مسافراں، ایک کہیں دا وطن نہیں. یہ ہر کہیں چھوڑ کے ٹرنا ہے. اصل وطن ہوئے جتے وجنا ہے تے وقت ولنا نہیں. کیونکہ خود قرآن دسا وَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجَعُونَ. دے پہ تھوڑے چوہے لوگ جو پہلے ٹر گئے، ان کو ہک ولے ولنا ہی کہے نہیں. یہ سسٹم ہی نہیں، چونکہ اسی سارے ایک سسٹم دے تحت نظام چل رہے. اسی خود ساڑھا وجود ایک کہیں دا کمال نہیں جو کوئی آکھے میں جوان تھیاں. جوان ہونا کہیں دا کمال نہیں، یہ کہیں دا ایک سسٹم ہے. ہر کہیں جوان ہونا ہے، جڑا پیدا تھی ہے زندگی رہی تو جوان ہو سی. بات کوئی اس جوانی کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، بڑھڑا ہی تھی ہونا ہے. یعنی اللہ الذی خلقکم من ضعف، تھوڑا خدا ہوئے جائے تھوڑا کمزوری جو پیدا کیتا. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، کمزوری تو بعد وقت تھوڑا طاقتور اللہ بنایا. کہیں دا کوئی کمال نہیں. پھر جدہ عروج آیا، کمال آیا، طاقت اس سے وجود ہی چونجے کمزور کو طاقتور بنایا. اس سے طاقتور وجود ہی چو ہولے ہولے اپنی دیتی ہوئی طاقت واپس لے جو. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا. سبحان اللہ، بڑھڑی چا بڑھایا تے کمزوری چا بڑھایا. ایک کہیں دی جرات نہیں کوئی روکے. یہ خیال ہے کوئی روکے نہیں سی. یہ بڑے تو بڑے ڈاکٹر صاحب رہا پروگرام ہے کہ دیں پڑھا ہی نہیں حکمت ہی بے یہ رک سکتی ہے ضعیفی، کہیں دی طاقت ہی نہیں. اور پھر اس نالو جیڑا ان دی بڑی طاقت ہے کہ موت نو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد موت ہے. کلو من علیہ فان، جو بھی دنیا میں آیا اس نے دنیا چھو، بلکہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. مولا علی فرمائیں عباد اللہ انکم وما تعملون من حاضی دنیا اثویاء مؤجلون. اللہ دے بندے، تسی اور تواڈے سارے ساز و سامان، تواڈے بنگلے، تواڈے محلات، تواڈیاں جاگیراں، تواڈیاں جائیداداں، یہ سارے عارضین مہمان ہو، مدینون مقتضون. ہر شہدہ تھوڑے کل تقاضا کیتا ہوا جا رہے ہیں. تھوڑیاں اپنیاں وجود باڑیاں، مال جائیداداں، اجل منقوص، عمل محفوظ. تو زندگی معین ہے اور پھر کم ہو رہے روزانہ. ہر ساہ دے نال ساری زندگی گھٹ دی ہوئی. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہے یا نہیں؟ یعنی سسٹم دیکھو جیڑا اسی ساہ لے رہے ہیں، ایک کہیں دا ذاتی کمال نہیں. مدد ایک نظام ہے، اس نظام دے تحت اسی چل رہے. ہر بندہ جیڑا ساہ گھر رہی ہے ان دی طاقت نہ، کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے. اجل منقوص، عمل محفوظ. اور پھر کمال یہ ہے کہ ان دی قدرت اور طاقت دیکھو. زندگی گھٹدی ویندی ہے، عمل بچدا ویندا ہے. جیڑا کل کیتا ہی نہیں وہ محفوظ ہے. نہیں کل گزر گیا، پرسوں کیتا ہے، پہلے سال کیتا، اس تو پہلے سال کیتا. یعنی جدہ تو مکلف ہوئے ہو وہ تھوڑا عمل محفوظ ہے، لیکن زندگی گھٹ رہی. زندگی دا وقت یہ کوئی پتہ ہے، بیٹھے ہیں اس تو پہلے دا کل دی کوئی خبر نہیں. اچھی گزری یا ماڑی گزری، صحت گزری یا بیماری. کیا خیال ہے؟ پتہ ہے گزر گئی. یعنی سسٹم یہ ہے کہ ہون وقت عمل محفوظ ہے. اور اس عمل دے محفوظ ہونے دا کدھا پتہ لگ سی جدہ سے عارضی وطن چھڑے سوں. کیا خیال ہے؟ چھڑے سوں تو وقت کی ہو سی. خود قرآن دس رہے ہے یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے لوگ جلدی سے نکلیں گے. میں اچانک
وہ دیکھو جو وہ کیڑی طاقت ہے اس خالق دی جائیں بغیر کہیں مادے دیڑی کائنات چا بنائی ابتادا الاشیاء لا من شئین کان قبلہ جائیں اللہ بغیر کہیں سے دیڑی وڈی کائنات چا بنائی ہوں دے برباد کریں دیا کوئی ڈھل نہیں لگنی کیوں لگنی ہے صیحتاً واحدتاً صیحتاً واحدتاً یعنی ایک ہی آواز آئے گی پورا عالم ختم ہو جائے گا فَإِذَا خَامِدُونَ کوئی جتھا جتھا ختم وجلے اٹھے سی صیحتاً واحدتاً فَإِذَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللہ دے وہ سارے ساڑھے دربار حاضر ہوئے سن شریف رزیل سن دے پہ حاکم محکوم ظالم مظلوم سارے اٹھی کھڑ سن تے ہون جیسے لے اٹھ سن نا ووزی الکتاب نام اعمال آوے سی سامنے ہون پتہ لگ سی مجھے عرض کی تو وقت ختم تھی دا ویندے تے عمل بچدا ویندے ملک جہانگیر اس لئے پتہ لگ سی ہر شے سامنے آ گئی او ابتدا تو لے کے انتہا تک گفتگو بھی موجود ہے یعنی پورا کردار موجود ہے قرآن جو کہہ رہی ہے پورا کردار موجود ہے ہون پتہ لگ سی آپ بندہ لگ سی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑے واجدو ما عاملو حاضرہ قرآن کہہ رہا ہے جو عمل کیا ہے تنہائیاں کیتا ہے مجمع کیتا ہے جس رنگ کیتا ہے واجدو ما عاملو حاضرہ جو زندگی میں کیا وہ سامنے اب ہر عمل سامنے اچھائیاں بھی ہون جڑے ایسی برائیاں لوگ شوق نال کر دے آئیں خوف خدا نہیں اس سے لے انسان حسرت کرے سی تودو لو انا بینہا و بینہو آمدم بعیدا کاش جڑیاں شوق نال برائیاں کیتی ہیں شوق نال لاہ و لاب و فضولیات کیتے ہیں شوق نال برائیاں کیتی ہیں اب کہے گا کاش ان برائیوں اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا دیکھتے ہی نہیں وہ کی خیال ہی نہیں سنی ویسی نہ میرے بھائی تو اب جب یہ دنیا ہے عارضی اور یہ بالکل ہی محدود جائے قرآن دستا پیا کہ لوگاں تو پوچھا ویسی کہ کتنا عرصہ دنیا تے رہا ہوئے کہ اکثر یوم و بعد یوم دن یا دن کا کچھ حصہ یہ حصہ دی زندگی اس لحظے دی زندگی دا رزلٹ یا جنت ہے یا پھر جنت ہمیشہ کے لیے جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ماشاءاللہ تو میرے بھائیوں گزارش ہے کہ خالق نے اتنے سن بھیجیا بھئی تھوڑے جائیں تجربہ کرو کوشش کرو کمائی کرو آخرت واسطے حدیث سے قدسی فرمایا یا ابن آدم اکثر من ازاد فإن الطریقہ بعید بعید آدم دا بیٹا زاد را چنگا بڑا تو لمبے سفر دا مسافر ہیں جیڑا سفر کرنا ہی سفر بہت اوکھ ہے سن دے بھائیو سفر بہت مشکل ہے اتنا مشکل فرمایا خلص فی العمل پھر اس عمل نو مخلص ہو کے کر اپنی ذات واسطے چونکہ معاملہ تیڑی ذات ہے اور اس طریقے بھی دسے سسٹم بھی دسا اب خلص فی العمل فَإِنَّ نَاقِدْ بَصِيرٌ بَصِير کہ جہاں تیرے عمل نو چیک کرنا ہے وہ تیرے سینے دے رازاں تو بھی آگاہ ہے سن دے بھائیو اچھا دوسری گالے اللہ نے بڑا ایک آسان یا آخرت جڑی ہے نا کوئی اتنا مشکل نہیں اسے دنیا دے ہوتے اللہ نے دنیا کی ساڑھا گھر ہے اگر میں آتا اس سے چھوٹے جیسے گھر کو آپ جنت بنا کے دے ہونا ڈاکٹر صاحب اگلی جنت آئی پائی دے وہ تو منافع جی ہے یہ اس سے گھر نو جنت بنا سکتے ہو کیا جنت جانے والا اتنا ہی نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر کو جنت بنائے کیا اس گھر کو بڑے بڑے محلات بناون نال کوٹھیاں بناون نال جنت بنے گا نہیں کردار سے جنت بناؤ گھر کردار سے جنت بناؤ رزلٹ وہ جنت ہوگا نتیجہ وہ جنت ہو وہ جنت تو مسئلہ ہی نہیں علی مولا فرماتے میں پوری کائنات ہی جنٹھے جنت تو سستی شے کوئی نہیں پر خریدار کوئی نہیں انی
ولم اراک الجنت نامہ طالب علی حیرانہ انجھے تو جہندے کو پوچھو اکسی میں جنت یار کھڑا کیا خیال ہے سارے جنت یار پوچھا کداں کہے نہیں جائے جنت ہی ونجنا ہے انہاں دے ونجنا لندہ معیار کیا ہے آئے جائے جنت بنائیے اس کو جنتی لوگاں دا معیار ہی دسے جو کوئی نہ ہیں کہ پاکستان ہے کو اندھیر نگری جیڑا آوے تے لگا وجی ہیں نہیں معیار ہے اس دیکھ جنتیاں دے معیار ہے چونکہ اللہ دسے انما جنت او عدت للمتقین جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے گئی ہے جنت اب متقی کون ہوتے ہیں یعنی کوشش اساکو اگر کہ ڈاکٹر بننا ہے کوئی انجینئر بننا ہے کوئی وڈا بندہ بننا ہے محنت کرے سی جنت کو ایڈی مظلوم ہے ہر کوئی دیکھتا ہے سوچے میں جنت ویسا آپ نے آپ کو سوچے کہ نہیں میرا معیار جنت ہے معیار جنت ہے نہیں سوچے ہی نہیں تو لہذا اس واسطے یعنی ایسی جاگیر ہے جنت مولا فرماتے میں علی حیران انی ولم اراک الجنت نام طالبہ میں علی حیران چونکہ نیندر دو گالی تو نہیں آدھی یا شوق تو نہیں آدھی یا خوف تو نہیں آدھی یہ ہے کہ نہیں یا شوق تو نہیں آدھی یا خوف تو نہیں آدھی مولا علی فرماندے نے اگر چونکہ اللہ نے انسان دی فطرت ایک شوق رکھا ہے اللہ دے اگر شوق کوئی کرنا ہی نہیں تو صرف جنت دا شوق کرائے جنت تو بہترین شے شوق واسطے ہے ہی کوئی نہ باقی ساری چیزیں تو انہوں چھوڑ دے سن شوق کرے سو جنت ہے جنت وچ ہمیشہ رہ سو جنت ہمیشہ رہ سو شوق اور میں علی حیران جنت دے طلبگار تے نیندر غفلت خاموش ولم اراک النار نام حاربہا میں علی حیران جائے بھا جہنم تو ڈر کے بھجنا آئی لوگ ستے پہن انہیں تو پوچھو ہر کوئی ہم جہنم سے ڈرتے ہیں پر اللہ جہنم تو بچائیں اڈس ہے جہنم تو بچن دا طریقے اڈس ہے بندہ اور نہ کرے تیا کہ اللہ بچائیں اللہ تو دس ہے جہنمیہ دی کیفیت کیا ہو سی کلما القیا فیہا فوج سالہم خزنۃ علم یاتکم نذیر وہ جہنمیہ نو گروہاں دے گروہ ٹولاں دے ٹولے فوجاں دیا فوجاں سٹیاں ویسے جہاں جہنم واسطے کہیں دی نہیں ساڑی اسی سارے جنتیاں لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں کلما القیا فیہا فوج سالہم خزنۃ علم یاتکم نذیر کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا قالوا بلا کہیں گے ڈرانے والے تو آئے تھے اس مصیبت سے لیکن اسنا سے منے دے اسن کو جھٹلا دیا تھا اللہ نے یہ نازل ہی نہیں کیا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ جنہیں ساکو ڈسن آئیں جنہیں سانو ڈرایا اسا جیسے اللہ ایسا نہیں کہ تم خود گمراہ ہو لیکن اب قرآن کہہ رہا ہے جہنم بھی پہنچ گیا جی جہنم تو ہر کوئی میں جنتی اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع و ناکلو ما کننا فی اصحاب السعیر اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنمی نہ ہوتے تو قبلہ میں عرض کر رہا ہوں اس کے اللہ نے پورا انتظام کی تھا جنت بڑی جاگیر ہے اور جہنم بھی کوئی معمولی جاگیر نہیں جنت اللہ شریفہ واسطے بنائیے جہنم کمینہ واسطے بنائیے ظالمہ واسطے بنائیے اور کمینے ہن بھی جہنم دے راہ دے اور پھر اللہ کتنا کریم ہے توبہ دا گیٹ بڑا کھولس بڑا گناہ گارے لیکن خیال کریں جس سے لے تیرا موڈ بنو یہ توبہ تو چا کریں جنت میں بھیج دے سن دے بس مولا کائنات ساڑی کمزوری یہ ہے کہ ایسا بڑی محبت دا دعویٰ کیتا چونکہ حضور فرمایا میں تو آپ کو بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے انی تارکن فیکم مثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی حتی یرد علی الحوض دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت جب تک ان سے متمسک رہو گے
کبھی گمراہ نہیں ہو گیا. انہوں حوض کوثر تے میرے کو اکٹھے آسن جی تسا انہاں دے دامن نہ چھوڑے اے ایڈے لجپال ان تھا کو چھوڑ کے ناس کو نال لے کے سنے دے پہ ہو. اس تو وڈی سعادت کیا ہے, اس تو وڈا کھلا رستہ کیا ہے, سنے دے پہ ہو. اور انہاں دا کردار جی میں ڈین ڈپار ہاں دے. اور پھر ساڑھے کول قرآن موجود ہے. پنجویں آقا فرمایا ہے کہ ساڑھے نال محبت کرنے والو تسی دا محبت دا دعویٰ کر دے ہو, لیکن ساڑھی محبت دا ایک معیار ہے. وہ ساڑھی محبت دا معیار یہ ہے کہ تسی عارض نفسک علی کتاب اللہ, اپنے اپنوں قرآن دے پیش کرو. ان کنت سالکا سبیلا, اگر قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, فثبت فابشر, پکئی راہ میں مبارک بھی ہوئی. کتنا آسان ہے ساڑھے واسطے بھئی اہل بیت دی محبت دا معیار دیکھنے تو سا قرآن کو دیکھو, اپنے آپنوں آئینہ قرآن چ دیکھو. ان کنتا سالکا سبیلا. آؤ سے بسم اللہ بھائی اور تشریف لائے نا, دیر جلدی تو نہیں, بسم اللہ ماشاءاللہ. صلوات پڑھ لو بابا سے بلا. ہوں میں ذرا اگے تو نہ پتہ بھائی بھائی اور کس ٹائم آنے ہوں میں تھوڑا توجہ ہے. یعنی میں عرض کریاں معصوم کے فرمایا کہ تسی اپنے آپنوں آئینہ قرآن ہی دیکھو. اگر قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو فثبت فابشر, پکی راہ میں مبارک بھی ہوئی. ان کنتا مبائنا للقرآن, اگر قرآن کے خلاف زندگی گزار رہا ہے پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا. سنے دے یہ میں نے دوسرے بھائی جیڑا بندہ قرآن دے خلاف زندگی گزارے وہی جنت ویسی پکی گال ہے. اچھا کدا قرآن کھول کے اساں ڈٹھے ہوئے اساں دیکھا قرآن دے مطابق زندگی گزریں دے پہ یا قرآن دے خلاف؟ جی دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے, یا قبر جن کم میں تھی کہ تو سوچے صبح ہی نہیں کرنا آئی ہیں, اتھے نہیں سوچنا آج سوچنا ہے. اس واسطے کہ بلا اہل بیت اور قرآن, چونکہ قرآن جو دس ہے, قرآن اور اہل بیت ایک مائیت ہے. قرآن اہل بیت قریب یعنی القرآن و مال بیتی و اہل بیتی مال قرآن. اس مائیت دمانہ کیا ہے, یعنی جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں. جو قرآن عہد اہل بیت کرتے ہیں اور جو اہل بیت کرتے ہیں قرآن گواہی دیتا ہے. اس تو بڑا ثبوت بھی کیا ہو سکتا ہے بھئی قرآن ساڑھے گھر بھی ہے. اور ذرا تکلیف کرو, پڑھو قرآن, سمجھو دیکھا قرآن کیا ہے, جو کچھ قرآن ہے وہ علی یاد ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی دے نال ہے. علی آپ میں کو دسو جیڑا قرآن دس رہی ہے وہ علی دس رہے ہے. سانو گھر دے بھی جو قرآن پہ ہے پتہ نہیں کرنا چاہیے دیکھا علی قرآن کیا ہے, جیڑا قرآن ہے وہ علی یاد ہے. پھر سوچے کہ تھا ان دے خلاف تو نہیں پیا کریں دا. کیا خیال ہے جنت قرآن ناراض ہوئے مولا علی راضی ہو سی؟ اب دیکھو میرے بھائیو, مولا کائنات دا اصحاب نالو زیادہ جڑا ہے ویسے تو معصوم یعنی عظیم ہستیاں. مولا کائنات دا ٹائم تھوڑا ہے, ایک وصیت نام ہے جڑا سرکار امام حسن دے نام دے, وہ بھی عنوان یعنی مخاطب سرکار امام حسن نو کرن خطاب کائنات امام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا یعنی اسی کا بے تقوی اللہ ہے یا بنی, بیٹا میں تجھے وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرو. اور کیا خیال ہے علی مولا متقیاں دے امام ہیں نا, علی آدھے متقی بنو تو میں تھوڑا امام بن سا ہوں. جیڑا مولا علی دا حکم ہی نہ منے یہ کیسا متقی ہے؟ بے تقوی اللہ, اللہ سے یعنی تقوی اختیار کرو اور شکین جانو. مولا اسے خطبے فرمایا کہ فرمایا متقی لوگ دنیا میں بھی عزت سے گزار گئے, دنیا داروں کے ساتھ گزارا. وَعَالَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَجَلِ الدُّنْيَا وَعَجَلِ الْآخِرَةِ, یعنی دنیا بھی گزاری اور آخرت بھی پہنچے. شارکوا علی الدنیا بے دنیا ہم,
وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں. وہ کیا خیال ہے کہ جیڑی ہے اللہ دی نعمت دھوپے امیراں کو لگ دی ہے، غریباں کو نہیں لگ دی، اہل دنیا کو لگ دی ہے. نعمتیں ساریاں جتنی ہیں استعمال کر رہے نہیں کر رہے، وہیں نہ وہیں کر رہی. کھانے پیونے والی، لباس کپڑے والی، وہ کھاندے تو وہی پیٹ بھرے دن، متقی بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یعنی کتنا لطف ہے. وہ فرمایا ان کے ساتھ شریک رہے دنیا میں، لیکن لم یشارکوا اہل دنیا فی آخرت میں، لیکن دنیا داروں کو، اہل دنیا کو آخرت میں اپنے ساتھ شریک نہیں ہونے دیا. گناہ سے ٹھکانا جنت ہے، یہ جہنم. سن دے بھائیو، سونا وقت گزارا، ساکن دنیا بے افضل ما سوکنت، سونی زندگی گزاری، سونی. کتنا مطمئن ہو کے نہیں ضرورت جتنا مطمئن ہے متقی گزاری. عقل ہوا بے افضل ما اوکلت، انہیں سونا کھانا کھادا. اہل دنیا حرام کھاتے وہ حلال بیٹھے کھاتے. چاس حلال ہی زیادہ یا حرام ہی؟ جی لطف ہے. اور پتہ لگ سی میں پڑھدا پیوز حضور جدہ معراج تے تشریف لے گئے دے دے پین، کیونکہ انہیں دسترخوان لگے پین بہترین کھانا دے. تے کئی بدبخت دن جڑے او غلط کھانا تے خراب کھانا کو لگے پہ. حضور فرمایا جبرائیل تو پوچھا بھی وجہ کیا ہے؟ ایک دسترخوان سونے کھانا دے لگے پین، یہ بدبخت یعنی کیا فضول چیزاں کھا رہے ہیں. جبریل دسا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام کھاتے تھے، حلال کھاتے تو آج یہ کھانے استعمال کرتے. مردار کھا رہی ہے بندہ، کیا خیال ہے؟ بندہ حرام دا مرغا نپ کے تکبیراں ولا ولا کھڑا پڑے، یعنی حرام کھا رہے ہیں. اس لیے جنہوں نے کھایا اس سے بہتر کھایا. فرمایا بیٹا ولزوم امر، اللہ کے امر کو لازم کرو، اللہ دے ہر حکم نو منو، چونکہ اللہ دا ہر حکم ساڑھے فائدے واسطے. جیڑا عمل کرنا ہے اسی جی ساڑھا فائدہ ہے، جائیں تو روکنا ہے اسی جی ساڑھا فائدہ. اللہ نے تو ضرورت ہی نہیں ہے. من غیر حاجت منہ الی تکوین ہے. اللہ اسی کوئی اللہ دی ضرورت نہیں، اون دا احسان ہے جو پھر بھی احسان کیتا. سن دے پائے ہو بھائی مہارت قلب کا بے ذکر علی. فرمائندن میں علی تجھے وصیت کرتا ہوں اپنے دلوں کو آباد کرو ذکر خدا سے، اپنے اس دل کی دنیا کو آباد کرو، ذکر خدا سے آباد کرو. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھی چاہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حرام ہی کھا دیا تے یا اللہ کی دیا. نہیں، ہر کام تو پہلے دیکھو جیڑا کر رہے ہیں خدا راضی ہے. بلکہ میں تے پڑھے معصوم دا فرمانے کہ ہوا یذکر اللہ عز و جل عند المعصیت یہم بیا توجہ، کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کر لیا کرنے کا، اب اس کو اللہ کو یاد کرے. یعنی یذکر اللہ کو یاد کرے عند المعصیت یہم بیا. جب اس نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اساں ساراں دا کیدا ہے، اسی گناہگار ہیں، لیکن کیا اساں ساراں دا کیدا ہے یا نہیں؟ اللہ ساڑھے نال ہے، اللہ ساڑھے ہر کام جان دے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کیا نیکی کرتے وقت اللہ ساتھ ہوتا ہے، برائی کے وقت نہیں ہوتا؟ کیا آپ دیکھیں جو انسان برائی کر رہا ہے، جب اللہ کی عظمت اس کے ذہن میں ہوگی. معصوم فرمائے کہ پھر کیا ہوگا؟ یعنی یحول ذکر اللہ بین و بین تلک المعصیت. جب انسان گناہ کرے تھے اللہ دا ذکر یاد، اللہ کی یاد سے کرے، وہ ذکر خدا اس کی برائی اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے. اور سب سے بڑا صابر وہ ہے، سب سے بڑا صابر وہ ہے جڑا گناہ کر سکتے تھے چھوڑ دے وے، پھردے تھے چھوڑ دے وے. سن دے پہ سب سے بڑا صابر وہ ایک لوہار دا واقعہ میں بڑھتا ہوں. لوہار ہے، یہ لوہے دے کام کریں دے، ہتھیار بنائیں دے، جڑے براتریاں وغیرہ سسٹم دے دے نا سارے لوہار. یہ سارے لوہار وہ بنائیں دے نہیں، یا نپن زمبوری جائیں اندھے نال لوہا گرم کر دیں. وہ بندہ ہتھا نال گرم لوہا کٹ دے ہی بیٹھے تھے، کٹیں دے ہی بیٹھے. کیا خیال ہے جنگیر؟ اچھا یہ بندہ توارے جو کوئی کارگن سی، اتھا کوئی سید بیٹھا ہوئے، سید تو سب کو کارگن تو سید نہ تے بہاد رکھن کھاٹا سکے. یعنی آپ اندازہ کرو جیسے جو گرم کر کے لوہا ہاتھ نال کٹ دے،
این ماریا حیران کر دیتا ہے دنیا نو. وہ وجہ کیا ہے؟ توجہ. اس کے بس خلاصہ یہ ہے کہ شکار میں نے کنٹرول ہی چاہ، اللہ تو ڈر گیا چھوڑ دیتا ہے. جب میں چھوڑ دیتا ہے تو اس نے ایک دعا منگی ہے، میرا اللہ اس نے دنیا اور آخرت دیا حرام کر دے. کہ بلا جانتے ہوتے دنیا دیا حرام ہے، جنت آخرت دی حرام ہے. یعنی پردیاں چھوڑ دیو، عمارت قلب سن دے پہ گناہ حائل ہو جاوے جیسا ڈر دیں مت اتنا ہی قریف چا کرے. لیکن وہ اتنا کریم ہے مولا دیکھ بھائی مقام تے خود بھائی پتہ نہیں میں زیادہ نہ پڑھ جاؤں. بہرحال مولا فرما رہے ہیں کہ عمارت قلب کا بے ذکر خدا رہو. نوجوانو امیر ہو یا غریب ہو، اللہ بڑی طاقت نہ انہیں غفلت جاگو. شیطان کوشش کریں دے کہ ذکر خدا انہاں دے ذہن وچ مٹا چھوڑا. کہ جب ذکر خدا نہیں تو انسان برباد ہے. سن دے پہ آگے فرمایا وَاِعْتِصَامٍ بِحَبْلِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، چونکہ اللہ دی رسی وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، چونکہ معصومین آل محمد اللہ کی مضبوط رسی ہے. مولا علی سنے پہ اب دیکھو ان کو، یعنی مضبوطی سے تھامو. کیسے؟ فرمایا ایو سبب اوسک من سبب بینک و بین اللہ نخواست بے. وہ اس تو وڈا سبب مضبوط ہے کل ہے کیڑا جب اللہ اور اللہ کے تیرے درمیان جو یہ سبب ہے، اگر تو اس سبب نو مقصد ہے ان کو سبب دے نال رابطہ رکھیں تا اس سبب دے نال. یہ سبب ہے چونکہ ساڑھے واسطے اللہ اور اللہ کے درمیان انبیاء حضور اور اہل بیت رابطہ ہیں، سبب ہیں. اب دیکھو میرے بھائیو ساڑھے کو ایک سبب قرآن ساڑھے گھر موجود ہے. قرآن ساڑھے گھر موجود ہے نا. ایک سبب ہے اللہ اور اللہ کی. جو قرآن راضی تھا اہل بیت راضی، اہل بیت راضی تھا حضور راضی، حضور راضی اللہ راضی. کیڑا آسان معاملہ بن گیا جنت واسطے. اسے چھوٹے جے دے گھر کو دوبارہ عرض کری جنت چ بناؤ، اگلی جنت تھوڑے نفع چے تو سوچنا ہی نہ پوسی اس سے جنت بناؤ. اب دیکھو قرآن گھر ہے، سبب ہے. اس سبب کو تمسک. اچھا کیا خیال ہے یہ جس لئے اسا قرآن نال تمسک رکھنا ہے تے بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے قرآن نال تمسک راسی علی مولا نال اہل بیت نال. جب بندہ جھوٹ بولے سی تمسک ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا. شرک کرے سی تمسک راضی، حرام کھا سی. ہوں ہر بندہ دیکھے حرام کھان دے لے سوچے بھائی دیکھا میرا تمسک رہی ہے یا نہیں رہا. پروفیسر صاحب تمسک راسی یہ تمسک نہ راسی جنت ہی ہے ویسی. پوچھو تو صحیح قبلہ مذاق نہیں ہے. اب قرآن تو پوچھو، قرآن تنو دس ایسی حرام نہ کھا کلو حلالن طیبن. جب تو قرآن دی نافرمانی کر رہے ہیں تے حرام کھا رہے ہیں. قرآن دا تمسک رہی ہے جندہ قرآن دا تمسک نہیں، اہل بیت دا تمسک رہا. جب تمسک ہی نہیں جنت کیسے جاؤ گے؟ سن دے پہ جھوٹ گھر ایسا گھر نو سونا بناؤ. میں اگر جا اچھا جائیں گھر دے بھی جھوٹ بولا ونجے وہی جنت بڑھ دی. چونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن گھر بھی ہے. اور جندے تے قرآن لعنت پیا کریں وہ گھر بھی جنت بنے گا. یعنی گھر جنت چھوٹے دے گھر نو جنت بناؤ. چاہ خدا شاید انہیں ایڈا وڈا آسان انہیں اسا کے دی فکر نہیں کی تھی. چونکہ جیڑا اللہ سسٹم بنایا نا اللہ ہر بندے دے گھر جنت بھیجیے وہ اسے تے عمل چے کرو تھوڑی جنت ہے. رشتے جیڑے اللہ نے بنایا نا میاں بیوی اولاد اسا ہی دے بارے کدی سوچے نہیں. وڈے وڈے کام کریں دے کریں گھر ہی چھوٹے کام کر کے دیکھو تو جنت مل دی ہے یا نہیں مل دی. بیوی شوہر دا احترام کرے جو اس کے حقوق ہے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے، اولاد والدین کی عظمت کا خیال کرے، بس جنت ہے. کتنا ثواب ہے؟ ثواب ہے. یعنی شوہر دی اطاعت واجب ہے مستور دے ہوتے اس جتے اللہ دے حکم نہ ٹکراوے. اولاد دا بھی اتنے تک ہے. ہن دسو بھئی کتنی عزت ہے اس مستور دی جڑی شوہر دی تابعدار ہے. ایک جناب حضور دے کل مستور آکے ایک مستور نمائندہ بھیجا کہ حضور مردوں واسطے تو کوئی حج کریں دے، کوئی جہاد کریں دے، کوئی کام کریں دے، کوئی کام کریں دے. مردوں واسطے جنت آسان ہے. مستوراں دا کی بن تھی؟ سارے کام مستور نے شمار کی تھے. یہ کرتے ہیں وہ سن دے بیٹھے ہو. اللہ دے نبی فرمایا مستور واسطے ہی کو کام میں حسن تباول
اپنے شوہر کو خوش رکھے، شوہر کو راضی رکھے، جتنے کام مرد کرتے ہیں تمام کا ثواب اس مستور کو ملے گا۔ حسن تباول یہی عورت کی ذمہ داری ہے۔ ایک میں پڑھتا پیا، ایک مستور کا عالم تے سوال کیتا، بھئی اللہ نے یہ مردان دی ساڑھے ہوتے مستوران دے ہوتے کیوں اطاعت واجب کی دیئے؟ بھئی مستور بھئی شوہر دے ہوتی ہیں اطاعت واجب ہے، انہاں کا پوتر کتنے نہیں ترائے، پوتر کتنے ترائے، انہاں کہ انہاں تیرے ترائے پوتران دے ہوتے تیری اطاعت واجب ہے، تیری اطاعت ترائے تے واجب، تیرے ہوتے ایک دی اطاعت واجب نہیں ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ عورت تو مقام ہی نہیں سمجھا، یقین جانو کتنی جنت ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ پھر روزانہ ساڑھا جڑا گھر ہے اسی تو وہ فکر ہی نہیں کی تھی، طاعت الوالد طاعت الرب، معصیت الوالد معصیت الرب۔ والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، والد کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ من اسبا مطیعا للہ فی والدے، جڑا بندہ سویرے سویرے اٹھے اپنے والدین دی اطاعت کرے، سن دے پہ ہو، اسبالو بابان مفتوحان من الجنت ہے، اس کے لیے 2 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 10 ہو جائیں دے روزانہ 2 دروازے جنت دے کھولیں، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور ہے؟ کرنا کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھے سلام کر دے، زیارت کر لے، سلام کرنا والدین کو خوش کر دے۔ نہیں پتہ تینوں کتنا ثواب ہے، عظمت ہی نہیں سمجھی۔ یعنی 6ویں آقا فرمیندے ما من والد ناظر الی والدین ناظر رحمہ قدب اللہ لہ بکل ناظرت حجت، جب اولاد والدین کی طرف پیار شفقت حیا دی نگاہ نال ایک دفعہ دیکھے اللہ حج دا ثواب عطا کرے گا۔ گھر دے وچ سویرے سویرے سنے پہ ہو زیارت کرے۔ اج حج تے کتنا خرچ ہے آج کل جی؟ 15-16 لاکھ لگتا ہے تے بندے اوکھے ڈھیر تھی نے، اللہ گھر دے بھی جی کعبہ رکھا ہی نہیں۔ والدین تھوڑا وہ تھوانو سال کرے سو حج کرے سو، ایک کئی حج روزانہ کر سکتے ہو۔ یعنی سویرے اٹھو، اور یہ نہیں حج واجب جاندے ہوتے اس کرنی ہے، جاندے ہوتے حج واجب اس کرنی ہے، اس واجب تو علاوہ ایڈی گھر دے وچ چونکہ جس سے مولا فرمایا نا کہ جب اولاد والدین کے چہرے کی طرف دیکھے اللہ حج دا ثواب عطا کریں دے۔ راویہ دے مولا کوئی سیانے بچے ہوئے تے وات وات دیکھیں، فرمایا وہ دیکھ دے راوین اللہ بار بار جنت یعنی جہاد کا ثواب عطا۔ اور یقین جانو جائیں دے ہوتے والدین راضین بس جنت ہوں دا حق بن چکے ہیں، انجھے دے والدین ناراض ہے جو بھی عمل کرے جنت نہیں مل سکتی، آقل والدین جنت نہیں جا سکتے۔ ثواب کتنا ہے؟ اچھا سویرے سویرے نماز پڑھو، صلاۃ فریضہ خیر من 20 حجہ، ایک نماز فریضہ پڑھو 20 حجہ نالو افضل، 20 حجہ نالو۔ حج سونے دا بھرو مکان اللہ دی راہ خرچ کرو، اس سے ایک حج افضل ہی ہو جائیں 20 حجاں دے کول ایک نماز فریضہ افضل ہو۔ سویرے دھمیے لے اٹھی کے نماز پڑھو، میں سمجھو 20 حج کر کے دینے۔ وہ گھر جنت بنسی نہ بنسی، 20 حج کیتے نہیں تو وقت نماز پڑھ کے والدین دے چہرے تو بے شک 100 دفعہ دے گے، 100 حج دا ثواب ہے۔ اطاعت کرو والدین دی، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، لذت العیش فی بر الوالدین، زندگی کا لطف ہی والدین کی خدمت میں ہے۔ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والحجۃ والعمرۃ وجہاد فی سبیل اللہ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے افضل ہے، حج سے افضل ہے، عمرہ سے افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ ایک نوجوان آئے حضور دیکھو آقا میرا دل چاہتا ہے جو میں جہاد کر رہا، سرکار پر جہاد دا بڑا ثواب ہے، جہاد دا بڑا ثواب ہے، یہ شہید ہو گئے ہو تو جنت، یہ واللہ زندہ غازی تے انجا سے جی میں تازہ دنیا دیتے انسان پیدا ہو کے آتا ہے، تیرے ذمہ گناہ کوئی نہ راسیا۔ حج دا ثواب ہے، جہاد دا ثواب دا سمجھ آئیے بھئی، شہید تا جنت،
واپس تھا گناہ تو صاف وعدہ مولا میرا شوق بڑا لیکن میرے والدین میرے تے پسند نہیں کریں دے جدائی میڈی یہ مجبوری ہے سرکار میں تو جہاد نہ کر توجہ ایک رات دن رات تیرا والدین دے نال رہنا اور تیرے والدین دا مانوس اور خوش ہونا سال دے جہاد تو افضل ہے 365 دیاڑا تو جہاد کریں اور 24 گھنٹے والدین دے نال رہے خوش کرنا کو تیرا اس سے زیادہ ہے وہ گھر جنت بن سکتا نہیں بن سکتا کیا خیال ہے ایسے اور قرآن دیا ہے ایک آیت پڑھو سرکار سلیمان علیکہ بے قراءت القرآن سلیمان قرآن پڑھو انہا قراءت القرآن کفارت من الذنوب قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے امان من العذاب اللہ کے عذاب سے امان کا ذریعہ ہے یکتب لمن یقرأ بکل آیت ثواب 100 شہید جو ایک آیت کی تلاوت کرے 100 شہید کا ثواب لکھا جاتا ہے ایک آیت کی تنزل علیہ رحمہ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے تستغفر لہ الملائکہ ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اشتاقت لہ الجنہ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے راضیان و مولا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے کیا خیال ہے اجا جنت نہیں پہ پڑھتا گھر ہے وہ کار کے دیکھو تو صحیح ہے یعنی قرآن دی تلاوت اور پھر یہ بھی حضور فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُذْكَرُ اللَّهُ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تَحْضُرُ الشَّيَاطِينُ شیاطین نکل جاتے ہیں اور گھریں چ ملائکہ تو ہونا جنت بڑھ دی ہے شیطانہ دا تے جڑا نماز نہیں پڑھ دیں گھر جی فرشتے آسن یا کوئی قرآن دی عظمت دی خبر ہی کائے نہیں یا گھر جھوٹ ہے ہر ویلے غنا ہے ہر ویلے غلط جہاں بھی جہاں شیطان رہیں گے وہ گھر بھی جنت بنے گا سن دے پہ ہو اولاد واسطے جنت بیوی واسطے سن دے پہ ہو جب تک شوہر راضی نہیں اللہ راضی نہیں ہوتا اور شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان کے حقوق کی رعایت کرے بڑا تھانے دار نہ بن ونجے حضور دے صحابین عظیم ہستین جندہ جنازہ بھی حضور پڑھا کندھا بھی دیتا قبر چلہایا تلقین بھی پڑھی حضور قبر تے بیٹھے ہیں ساتھ دی ماں کے مبارک دی ساتھ جنت مبارک ہوئی سرکار فرمایا ساتھ دی اماں خوش فہمچ مبتلا نہ تھی تیرے پتر تے فشار قبر ہو رہا وہ سن دے بیٹھے ہو فشار قبر ہو رہا ہے ماں حیران ہو گئی وجہ فرمایا یہ اہل خانہ سے گھر والا نال اچھا سلوک نہیں رکھدا اس واسطے سن دے پہ ہو جڑا بیوی دیا تکلیفاں دے صبر کرے اس کو حضرت ایوب کا اجر ملے گا جڑی بیوی شوہر دیا تکلیفاں دے صبر کرے اس کو جناب آسیہ کا یا جناب مریم یا آسیہ کا مقام ملے بس میں بھائی نو زیادہ بھائی گھر جنت بناؤ یہ آپس دے رل مل کے کوشش کرو اتنی دنیا دے بھی جو بھیج دے ہو نا جو زیادہ دولت جمع کروں کئی دیاڑے دیکھا چس چوں ہاں دیکھا اسی گھر کو جنت سچ پہلی سب نالو سچ بولنا شروع کر دیو اور ہر مجلے سے بھی جان دیو نا ہی گناہ تجار چھوڑ کے لگے بنجو وعدہ چا کرو ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب دی مجلس کامیاب ہے جتنے بیٹھے ہو سن دے بیٹھے ہو عہد کرو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے ایک تو بڑی نیکی ہے سن دے پہ لعنت بندہ بچ ویسی جھوٹ بلیندہ ویسی لعنت اور جھوٹ دا گناہ اتنا ہے ایک جھوٹ 70 بار بیت اللہ میں محرم سے برائی کرنے کے برابر گناہ ہے تیجا گھاری جھوٹ ہوئے اتھا کی برکت کیوں ہوئے تیجا ملکی جھار والے جھوٹ ہوئے اتنا گناہ ہے جھوٹ دا اللہ تو انسان ایک واجب جاب بھئی کریں گے ایک نہیں کریں گے ہر مجلس روزانہ جلسے سن دے ہو مجلسی سن دے ہو اثر ساڑھے وچ یہ ہوتی ہے مجلسہ سن کے آج دن تک مقصد مظلوم کربلا دی خبر کوئی نہیں جو مولا قربانی کیوں دیتی ہے اساں وہ مقصد سمجھے بندے ڈھیروں میں رش ڈھیروں ہوئے بندہ سریلا ہوئے آواز چنگی ہوئے تے ساکر واہ گھتے وہ مجلس قبول تے سور کائنی حقیقت ہے ایک مجلس ہے اس واسطے خدا را مقصد مظلوم کربلا سمجھو جائیں ایڈیاں وڈیاں قربانیاں دیتی ہیں نا ان دے ذکری جو انہاں دی نافرمانی ہوئے تکلیف ہو سی انہاں دے ذکری مطلب جھوٹ بلندہ پہ امام راضی ہو سی
اسا کو خنجر یاد ہے، سجدہ یاد نہیں ہے۔ خنجر کو رو رہے ہیں کہ کھنڈے خنجر دیا ضرباں لگ دیا بھائین، یہ نہیں سوچا یہ ضربے کیوں مار رہا ہے، اس سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سجدہ یاد نہیں ہے۔ کتنی مشکل نماز پڑھی، نہیں ڈھلتا پہ ہے۔ ابو ثمامہ سیداوی نو فرمایا، ابو ثمامہ سیداوی ایک کربلا دے جڑے ہیں نا کوئی بڑے عظیم لوگ ہیں، انہاں دی تعریف مولا حسین کی تھی، اس وڈی عظمت علیہ شخصیات کو ہو سکتی ہیں۔ گل بھی انہیں نہیں پہ ڈھل دے مولا، نہیں ڈھل پہ دل چاہتے زندگی دی آخری نماز ہے تھوڑے نال پڑھ کے جنت ونیوں۔ حالانکہ کربلا والے انو مولا نے راتی نو ہر کہنو جنتی گھر دکھا دیتے ہیں، یقین آنے 100% یقین آئی، لیکن نماز سے اتنی محبت تھی، جنت سے بھی زیادہ محبت تھی۔ مولا سورہ تو لے کے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تعالیٰ نمازیاں چھ مشہور فرمایا نماز یاد دیوائی یہ ونجنہ کو آکو سن، ہاں فرمایا نماز دا اول وقت ہے، اول وقت ہی نماز پڑھو، اول وقت ونجنہ نو آکو سن۔ اتنی جنگ روکو چاہ جو اسی نماز پڑھ گنوں، اتنے ظالم ہیں، کوئی اجازت نہیں ملی، تھوڑی کوئی نماز قبول ہے؟ یہ ساڑھا مسئلہ بنا ہویا کہ نماز دی کہ اہمیت ہے، ساڑھی مجالس دی چاس نہیں رہا دی، سلسلہ ترٹ ویسی ہر کنجہ دی مرضی آئے پڑھتا رہے، وہ تین کربلا تو یہ اثر لیا ہے، مظلوم دے سجدے تو یہ اثر لیا ہے، تیرے رومن دا حسین مولا محتاج ہے۔ مولا فرمایا انہوں نے آکھو روکو جنگ، مولا نے وستی تیران دی بارش، انہوں نے نہیں روکی جنگ، تیر بستے رہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام با جماعت نماز پڑھائی نے، تیران دی وستی بارش جوانو، 13 تیر جناب سید نو لگن، کھڑو کے جھلے دے کھڑے، وہ تیر مقابلہ کر کے لڑنا آسان ہے، چپ کر کے جھلنا اوکھا ہے۔ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، سنگتی آگے کھڑوتے ہیں، ہر آوان اللہ تیر حسین کو نہ لگے، ساڑھے جگہ جو لگے، جناب سید نو 13 تیر لگن، 13 تیر ہی جھلیں دا رہے، رستے تو نہیں ہٹا، مولا دے آگو نہیں ہٹا، تیر میں کو لگے، اکبر دے بابے کو نہ لگے۔ یہ ہے فداکاری سن دے پہ ہو، یہ ہے قربانی، 13 تیر لگن، 13 تیران دے بعد جھڑ گئے، انہوں نماز مکی، اکبر دے بابے سر جھولی پہ بھائی شہید کیویں گزری آئی؟ وہ ایسا تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے جلسے کرا کے حسین تے احسان لائی کھڑے ہیں، جنا سید تو پوچھا ہے کیویں گزری آئی؟ نہیں آکا مولا خون زیادہ ہوئے گئے، مولا پیاس کھا گئی ہے، مولا درد ہے، تکلیف ہے، ہکو جملہ عرض کیتا، اکبر دا بابا حال وفا ہے تو کیا میں وفا کی تھی؟ کیا میں وفا کی تھی؟ پر میں سونی وفا کی تھی، میرے تو پہلے جنت ویندہ پیا، تو ویندہ پیا، میں حسین آندہ پیا۔ یہ ہے جب مظلوم قبلہ درد پیدا کرو، اہل بیت دی محبت واجب ہے، بناوٹ دا کیڑا رومنا ہے، فنکاریاں دا کیڑا رومنا ہے، دلی جی درد پیدا کرو۔ میں تو اکثر پڑھ دا ہی ہو رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام دے کل جناب جبریل آکے یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین منک الاحسان فلما ذاکر الحسین۔ جدہ جناب آدم نے مظلوم کربلا دا نام لے آئے، چونکہ ساڑھے کان آدھی تھی کہ لمبے لمبے مضمونہ دے، سرہ دے، اتنا تک رون ہی نہیں آدھا۔ آؤ دیکھ آدم تو پوچھو، فلما ذاکر الحسین، اجا تک مولا امام حسین دنیا تے نہیں ہے، کربلا واقع نہیں ہوئی۔ فلما ذاکر الحسین سالت دموعاً خاشا قلب، اکھا وسوئین جگر تے چوٹ لگیے۔ پوچھ دن یا اخی جبرائیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیل و عبرتی، او بھائی جبرائیل میرا دل ترٹ گئے، اکھا وسوئین این 5ویں نا چاہون دے نال رنہ جناب جبرائیل میں پڑھے دوئے ہستیاں رو رہی ہیں، ایک پڑھن والی ہستی ہے نا، ایک سنن والی ہے نا، دوئے رو رہے ہیں ڈھائی مار کے۔ جناب جبرائیل رنہ ہے، رو کے آدم تاڑا وہ مظلوم پتر جندو دے مصائب دے پہاڑ ٹوٹ بس۔ آدم رنہ ماغے یا جبریل دساؤ کیڑے مصائب
پہلا جملہ جبریل دے یقتلو عطشانن تسا مری ویش اللہ جانے کوئی پیاز دائڈا سراتاؤں تا فرمائنن شیعتی ما ان شربت معاذ بن فذکرونی وہ میرے شیعو جدہ ٹھنڈا پانی پیوائے میری تسن یاد کرائے یقتلو عطشانن پردے غریبان پردیسی مری ویسی اکلا مری ویسی بھیڑی دے سامنے کچھ دارے فرمائے دا سمیت من شہیدین و غریبین فندبونی جدہ سنائے کوئی مسافر مارا گئے توڑے کول وسائل سن سو پردیسی مری گئے میں ادا کائنات دے جتنے پردیسی جتنی بے دردی نال مری ونجین اتنی بے دردی نال کوئی نہیں مری سکدا جی میں سکینہ دا بابا کٹھائے بھیڑی دے دیاں کھڑیاں دیاں دے دیاں کھڑیاں فرمائے دا اللہ تکوں فی یوم عاشورہ کاش داویاں لے دیاڑے ہو انج نہیں فرمایا میڈا اکبر لہندہ دیکھو نہیں فرمایا میڈا غازی لہندہ دیکھو میریاں بہنہ وجڑ دیاں دیکھو سیدہ دے ہوا کیفاس تسکیل طفلی فابو یرحمونی دیکھو میں اصغر چاہ کے کی میں پانی منگ درے فَأَبَوَا يَرْحَمُونِ میرے ہوتے رحم کہنے کی تا پانی نہ دے میں نہ تیر نہ مارے نہ کٹھا یا پتر چاہیے دا حسین